بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مر جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلح و بہم کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہے۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ وہ تین گھر کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا میں چھو کر نہ گزرے۔ اسی لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر کر سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف تین چیزوں کا خیال رکھ کر لینا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی تین ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی اصیل لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوق پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں۔ نہ اس لڑکی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو، نہ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے، وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ بہن بھائی پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر
یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شہر کے ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا، اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے اور اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہی ہے۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کو برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخل اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسرا گھر اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، خواہ ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں نہ کرنا اور اس گھرانے میں، اس گھر میں بھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہو، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹیوں کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذہن کے تمام فتوح ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں کی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ
برقرار رکھے اور وہ خوش رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل